بخشش کا سامان مانگے رمضان، مانگے رمضان، مانگے غفران، رمضان رب کے مہمان، رمضان ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت حاضر خدمت ایک بار پھر رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے علامہ محمد عامر جو ہوتے ہیں، جو سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات، اور کافی لوگ اس میں مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے، ہماری جو اینکر پرسن ہے رضا سہیل، وہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہے ہمارے علامہ صاحب سے، تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی رضا سہیل، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ لازمی جو ہے نا وہ شامل کیجئے گا۔ مجھے نا کسی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے ابھی میرا جو ہے وہ جہیز کا پڑا ہوا ہے گولڈ، تو کسی نے مجھے کہا ہے کہ جی اگر آپ یہ سوچ کے یہ تہیا کر کے رکھ دیتی ہیں وہ کہ جی یہ میں نے جو ہے نا اپنی بچی کو ڈالنا ہے آگے، کہ جو ہے نا یوز آپ بھی کریں، لیکن آپ جو ہے نا وہ یہ تہیا کر لیں کہ میں نے جو ہے نا میں جب میری بچی کا ہوگا تو یہ میں نے اس کو جو ہے وہ ڈالنا ہے اس کی شادی پہ آگے، تو یہ کر لیتی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ آپ کے پھر زکوٰۃ نہیں وہ آپ کو لگتی پھر۔ تو آپ یہ میرا کویسچن جو ہے لازمی وہ کیجئے گا کہ واقعی اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ میں نے نہیں سنا پہلے کبھی اس طرح کی بات، کیونکہ مجھے کہا کسی نے کہ جی ہم نے جو ہے نا کسی مولوی سے ہم نے پوچھا تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ جی اگر یہ سوچ کے آپ رکھ دیتے ہیں تو پھر جی ان کا سوال تھا جو جہیز جو ان کا تھا 7.5 تولے سے زیادہ، اب وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، آپ نے سنا ان کا سوال، تو اب وہ ان کی امانت جو ہے ایک طرح سے اس کی بیٹی کی امانت ہے، تو اس پر کیا زکوٰۃ وہ حقدار ہے اس کی زکوٰۃ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان کے پاس 7.5 تولے سے زائد سونا موجود ہے، اور 7.5 تولے سے زائد سونا اگر یا 7.5 تولے یا اس سے کچھ زائد سونا اگر بندے کے پاس ہو یا کسی عورت کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، اور سال گزرنے کے ساتھ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب ان کی نیت یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو میں دوں گی، تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ابھی یہ سونا جو ہے یہ انہی کی اپنی ملکیت کے اندر ہے، ابھی انہوں نے سونا اس کو دیا نہیں ہے، مستقبل میں جب اس کی شادی ہوگی تب یہ سونا آپ اسے دیں گی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اسی پہ ہوتی ہے کہ جس کی ملکیت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے۔ ابھی یہ سونا ان کی اپنی ملکیت میں ہے کیونکہ انہوں نے صرف یہ نیت کی ہے کہ میں دوں گی، یعنی ابھی انہوں نے یہ سونا اپنی بیٹی کے ہینڈ اوور نہیں کیا، تو جس کے ہینڈ میں ہوتا ہے یعنی جس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس پر زکوٰۃ دیتی ہے۔ تو اب آپ کی ملکیت میں چونکہ یہ سونا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے دی ہے، تو اگر آپ نے بیٹی کو دے دیا ہے ابھی سے اس کو مالک کر دیا ہے تو آپ کی بیٹی اس پہ زکوٰۃ دے گی، اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کو ابھی مالک نہیں بنایا، اس کی ملکیت میں سونا نہیں دیا بلکہ آپ ہی کے ہینڈ اوور ہے، تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ باہر دو صورت جس کی ملکیت میں وہ چیز ہے اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے آپ کی ملکیت میں یا آپ کی بیٹی کی ملکیت میں ہے، آپ نے جہاں سونا رکھا ہے اپنے پاس رکھا ہے یا اس کو ابھی سے دے دیا ہے، دونوں صورتوں میں جس کی ملکیت میں وہ چیز ہے اسے اس پر سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جی بڑا اچھا، مطلب ایک سوال کے دوہری، یعنی کوئی بھی اگر کسی کی بھی ملکیت ہے، اگر بچی کی ملکیت ہے یا ان کی خود کی ملکیت ہے، زکوٰۃ دونوں صورتوں میں لازم دینی ہے اس کے اندر۔ آج کا جو آپ کا موضوع تھا بڑا اچھا اور بڑا اہم موضوع میں نے دیکھا کہ ہم جیسے سعودی عرب میں جاتے ہیں اور وہاں پر اکثر دیکھا ہے کہ امام بھی آمین بولتے ہیں اور مقتدی بھی اس کے پیچھے آمین بولتے ہیں، تو اس کی کوئی ایسی واضح مطلب حدیث ایسی ہے کہ جو آپ نے بھی سنائی اور ماشاءاللہ ہم ناظرین کو اس کی حدیث سنائیں گے، تھوڑا اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کیجیے تاکہ عوام کو سمجھ میں آئے تھوڑی سی بات۔ اصل میں یہ بات اس ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اونچی آواز میں بھی آمین کہتا ہے تو نماز میں تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گی، لیکن آمین کہنے کا جو صحیح شرعی طریقہ اور بہتر طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء نے تصریحات کی ہیں، در مختار کے اندر ہے، کنز الدقائق کے اندر ہے، اسی طرح رد المختار میں ہے کہ جس وقت امام یا مقتدی آمین کہیں تو وہ آہستہ آواز میں آمین کہیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم، کہ جس کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اب فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم آہستہ
آہستہ آواز میں آمین کہیں گے، کیونکہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی آمین کہنا نہیں سنتے جی. تو اسی لیے جب موافقت تبھی پائی جائے گی کہ جس وقت ہم بھی آہستہ آمین کہیں گے، اور موافقت پر ہی یہ اجر مبنی ہے کہ بھائی موافقت کرو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اب موافقت ہی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شاید مغفرت بھی نہ ملے. اس لیے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ فرشتوں کی آمین کی موافقت اسی صورت میں ہے کہ جب ہم بھی فرشتوں کی طرح آہستہ آمین کہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. انشاءاللہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ کو ہم علامہ صاحب کا جو بیان تھا، جو فرشتوں کی آمین کی موافق اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اس کے حساب سے انہوں نے بہت اچھا ایک بیان دیا ہے، تو آپ اس بیان کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. جی ناظرین، لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اور نوکرے پر بھی چلے جائیں، کچھ عرصہ وہاں گزاریں تو واپس آ کر وہ بھی جب آمین کہتے ہیں تو بالکل اونچی آواز سے کہتے ہیں. حالانکہ مستحسن حکم یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے. اس حوالے سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ وغفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روی ہے کہ پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے فامنوا، مقتدیو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کا آمین کہنا ملائکہ کی آمین کہنے کے موافق ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس سے ما قبل گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کروا دے گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم میں موجود ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین، یعنی جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو تو حضور نے فرمایا جس وقت امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین، جب امام یہ کہے فرمایا فقولوا آمین، یعنی اے مقتدیو تم آمین کہو. فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، کہ جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہوا تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. هذا لفظ بخاری و مسلم، بخاری کی الفاظ ہیں اور امام مسلم کے بھی اسی کے مثل الفاظ ہیں. اب اس حدیث پاک کے اندر ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے فقولوا آمین، تو مقتدیو تم آمین کہو. اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور نے فرمایا جب امام یہ الفاظ کہے، کون سے؟ غیر المغضوب علیہم والضالین، جب امام یہ پڑھے تو تم آمین کہو. تو پتہ چلا جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس وقت یہ الفاظ امام کہے گا. غیر المغضوب علیہم والضالین یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں. تو ایک قوم یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ امام تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے. حالانکہ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین، جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھیں فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، یعنی اے مقتدیو تم آمین کہو. تو اس حدیث میں حضور کا یوں کہنا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین، کہ جب امام یہ لفظ کہے، اور یہ لفظ چونکہ سورہ فاتحہ میں ہے اور حضور نے بتایا کہ جب امام یہ پڑھے، اگر مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اگر مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو پھر حضور یوں نہ فرماتے کہ اذا قال الامام، بلکہ حضور فرماتے کہ اے مقتدیو جب تم بھی یہ الفاظ کہے تو آمین کہا کرو. پتہ چلا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین،
کہ جب امام صاحب یہ پڑھ رہے ہیں تو تم آمین کہو. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ جب پڑھی جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنا امام صاحب کا کام ہے اور آمین کہنا یہ حکم مقتدیوں کو ہے. اور دوسری چیز اس حدیث سے یہ کیسے پتا چلا کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی؟ وہ اس طرح کہ فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا آپ فرشتوں کی آمین کی موافق کا حکم ہے کہ ہم آمین ایسے ہی کہیں جیسے فرشتے کہتے ہیں. اب فرشتے آمین کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ فرشتوں کی آمین کہنا ہم نہیں سنتے، وہ آہستہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سنائی دیتا. تو فرشتوں کی آمین کی موافقت کا ہمیں حکم ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہمیں کہنا ہے. اور فرشتوں کی آمین کیونکہ ہم نہیں سنتے وہ آہستہ کہتے ہیں، اسی طرح ہم بھی آمین آہستہ کہیں گے تو ہی ہمارا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہوگا. تو اسے پتہ چلا کہ آمین آہستہ پڑھی جائے گی. اور کنز الفوائد اور بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 313 میں ہے. ادارت نظامی کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور مفتی بالخصوص ان کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہے. تو کنز الفوائد اور بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 313 میں ہے کہ امن الامام والمأموم سرا، کہ امام اور مقتدی دونوں آہستہ آواز میں آمین کہیں. کنز الفوائد اور بحر الرائق کے الفاظ ہیں. اور بڑے مختار کے اندر یہ ہے کہ امن الامام سرا کمأموم ومنفرد، فرمایا امام صاحب آہستہ آمین کہیں جس طرح مقتدی اور اکیلا نماز پڑھنے والا آہستہ آمین کہتا ہے. یعنی جب اکیلا امام نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اکیلا منفرد بھی والضالین پڑھ کر آمین کہتا ہے. اسی طرح مقتدی بھی کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ مقتدی اور منفرد جس طرح یہ آہستہ آمین کہتے ہیں اس طرح امام صاحب بھی آہستہ آمین کہیں. تو یہ کنز الفوائد اور بحر الرائق اور خود مختار کی عبارات یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو شاید ہی کوئی مفتی ہوگا جو ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتا ہوگا. درس نظامی کے اندر یہ بنیادی کتابیں ہیں جس کا مطالعہ رکھنا ہوتا ہے. ان کتابوں کی تصریحات بھی یہ کہتی ہیں، صراحت کے ساتھ یہ کتابیں کہتی ہیں کہ آمین آہستہ کہی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد اور اعمال کی اصلاح نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.